بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10واں پارہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورہ انفال اور اس کے 3 حصے سورہ توبہ پر مشتمل ہیں۔ اس سورت پہلے پاؤں میں اللہ رب العزت نے جنگی دفعات کا ذکر فرمایا، جن وہ تقریباً 13 ہیں جنگی نکات دفعات۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ استقامت سے لڑیں، نمبر 2 اطاعت خدا اور رسول بجا لائیں، نمبر 3 دین پر مٹنے کے لیے تیار رہیں، نمبر 4 ادائیگی فرض میں خیانت نہ کریں، نمبر 5 تقوی کا ساتھ رکھیں، نمبر 6 فرمایا کہ قتال کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، نمبر 7 تقسیم غنائم شرعی طریقے سے کریں، نمبر 8 نعرہ تکبیر اذکار کرتے رہو، نمبر 9 جھگڑے سے باز رہو، اختلافات ختم کریں، نمبر 10 اسلحہ تیار رکھیں، نمبر 11 مذاکرات کی صورت بنے تو قبول کر لیں، نمبر 12 مجاہدوں کو جوش دلائیں، نمبر 13 مرکز اسلام والے کام کی ترتیب بنائیں۔ سورۃ توبہ، اس سورت کا نام یہ توبہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں 3 وہ مسلمان جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے ان کی توبہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے اندر اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین اور فتح مکہ کا بھی ذکر ہے۔ کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے پہلے 2 رکوع میں یہ فرمایا کہ مشرکین کو 4 مہینوں کی مہلت ہے کہ کلمہ پڑھ لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، جنگ کا رستہ اختیار کیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کفر کے اماموں کو قتل کرو، ان کی وجہ سے فتنے آتے ہیں، جب یہی مر جائیں گے تو فتنے ختم ہو جائیں گے۔ رکوع نمبر 3 کہ مسجد کی اصل تعمیر اس کو آباد کرنا ہے، اور فرمایا کہ کافروں کے نیک اعمال کی وجہ سے جہاد رک نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تیسری بات کہ ایسی رشتہ داری جو فرائض کی ادائیگی میں مخل انداز ہو، فرمایا وہ رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں۔ رکوع نمبر 4 میں فرمایا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی شکست اس لیے ہوئی، تعداد پر نظر تھی اللہ پر نہیں تھی، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، یہ مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جہاد کی اجازت دی، ورنہ وہ جزیہ دیں اور مسلمانوں کے ماتحت رہیں۔ رکوع نمبر 5 میں کافروں نے مہینوں کے بارے میں ایک رسم بنائی تھی جس کا نام تھا رسم نئی، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور فرما دیا کہ مہینے اللہ کے ہاں 12 ہیں، اور مکمل وضاحت کر دی کہ آج کے بعد انہی طریقوں سے مہینوں کو پہچانا جائے۔ تو یہ جو کافروں کی جو رسم نئی ہے اس کو ختم کر دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ 4 مہینے محترم ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ رکوع نمبر 6 سے آخر سورت تک غزوہ تبوک کی جھلکیاں بیان ہوئیں، اور مختصر یہ ہے کہ 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ اس غزوے کے لیے بہت سے چیلنجز تھے، جن میں ایک تو یہ تھا دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور قوم جو تھی ان سے جنگ ہونے جا رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ فصل بھی تیار تھی، نمبر 3 گرمی کا موسم تھا، نمبر 4 سواریاں نہیں تھیں۔ تو اس موقع پہ نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر تمام صحابہ نکلے، لیکن 3 صحابہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ہمارے پاس سواریاں، ہم نکل آئیں گے، لیکن جب اعمال میں تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے تو اعمال کی توفیق اور طاقت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے نماز کے اوقات ہوں تو فوراً نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرات صرف اسی سستی اور غفلت کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سب منافقین نے آ کر حضور سے عذر کر لیا کہ جی ہماری یہ وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ 3 صحابہ بھی آئے تو انہوں نے آ کر یہ سوچا ہم بھی جھوٹ بول دیں تو اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر سچ ساری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم سے سستی ہوئی ہے۔ بس یہ دیکھیے کہ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قیامت تک ان کی توبہ کا اعلان قرآن پاک میں اللہ نے لکھ دیا، اور یہ اب تلاوت کی جاتی رہے گی کہ انہوں نے سچ بولا ہے۔ تو سچ کے اتنے فائدے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ اس سورت کے اندر کچھ جزوی باتیں بھی آئی ہیں۔ 10ویں پارے میں
آیت نمبر 40 میں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا اور سفر ہجرت کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ اعزاز کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی بھی صحابی کو صحابی نہیں کہا، تو یہ بڑی ان کے لیے عظمت کی بات ہے۔ اس لیے علماء نے کہا جو حضرت ابو بکر کی صحبت کا انکار کر دے کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 60 میں وہ حضرات جن کو صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے ان کی تعداد 8 ہے، ان کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 84 میں کافروں اور منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا، تو لہٰذا اہل تشیع اگر ان کے عقائد کفریہ ہیں، مثلا الوہیت علی کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدع عقیدہ رکھتے ہیں، یا حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں، ان تمام گناہوں کی وجہ سے اور کفریات کی وجہ سے ان کا جنازہ پڑھنا منع ہے۔ پڑھ لیا تو ایک تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید حج ہوگا۔